اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت سارے احکامات ذکر فرمائے، اور ان احکامات میں سے ایک حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں کہ تم کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہو تو اس کو تم حقیقی بیٹا سمجھ لیتے ہو، اس کے ساتھ اپنے سارے معاملات حقیقی بیٹے کی طرح کرنے شروع کر دیتے ہو۔ فرمایا کہ یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حق بات ارشاد فرماتے ہیں اور وہ راستہ دکھلاتے ہیں، وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں آدمی کو۔ اب آدمی کے وہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو صحیح راستہ اختیار کرے اور چاہے تو گمراہی کے راستے پر چلے، یا اگر چل پڑا ہے تو اسی پر جمع رہے، واپس نہ آئے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، فرمایا کہ ان کو ان کے باپوں کے ناموں کے ساتھ پکارا کرو، یعنی جو ان کے حقیقی باپ ہیں ان کے ناموں کے ساتھ منہ بولے بیٹوں کو پکارا کرو۔ هو اقسط عند اللہ، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات صحیح انصاف والی ہے، یہ بات ہی انصاف والی ہے۔ اگر اس کے علاوہ دوسرے باپ کے ساتھ اس کے نام کو پکارا جائے گا جس نے لے کر پالا ہوا ہے تو یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، فرمایا کہ اگر تم ان کے باپوں کو جانتے ہی نہیں ہو، یعنی کوئی ایسا بچہ مل گیا جو گرا پڑا تھا یا کہیں سے کوئی ہاسپٹل سے لے آیا، کوئی چھوڑ کر چلا گیا، کوئی ایسا بچہ جس کے باپ کا علم ہی نہیں ہے، فرمایا کہ پھر بھی تم اس کو اپنی ساتھ نسبت نہیں کر سکتے، اگر اس بچے کو لے کر پال رہے ہو تو فرمایا کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو پھر وہ تمہارا دینی بھائی ہے، تم اس کو بیٹا نہیں سمجھو گے حقیقی بیٹا، اس کی ولدیت پر میں اپنا نام نہیں لکھو گے، فرمایا کہ وہ تمہارا بھائی ہے، اس کو اپنا بھائی کہو گے، دینی بھائی کہو گے، اس لیے کہ مسلمان سارے بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ۔ پھر فرمایا کہ وموالیکم، وہ تمہارا دوست ہے، تم اس کو بھائی کہہ سکتے ہو، اپنا دوست کہہ سکتے ہو، لیکن اپنا حقیقی بیٹا اس کو تم نہیں کہہ سکتے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، فرمایا کہ اگر تم کچھ خطا کر چکے ہو، تمہیں پتہ نہیں تھا، تم سے خطا ہو گئی، تم نے بیٹا کسی سے لے کر پال لیا، یعنی منہ بولا بیٹا، لے پالک بیٹا، تم اس کو اپنا حقیقی بیٹا کہتے رہے یا لکھتے رہے، سمجھتے رہے، فرمایا کہ تم سے اگر خطا ہو گئی تو پھر تم پر حرج نہیں ہے، اب توبہ کر لو، استغفار کر لو، وہ ظلم کرنا چھوڑ دو۔ پھر فرمایا کہ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اگر اب بھی تمہارا دل وہی ارادہ کر چکا ہے، یعنی تم اسی گناہ پر قائم ہو، تو پھر فرمایا کہ پھر تم گناہ گار ہو، پھر تم مجرم ہو۔ پھر فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، یعنی اگر خطا ہو چکی ہے تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے، لیکن اپنے گناہ پر جمے نہ، اصرار نہ کرے۔ ان آیات میں جو سورۃ الاحزاب کی ابتدائی آیات ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع فرما دیا کہ کسی سے بیٹا لے کر پال لیا تو اس بیٹے کے ولدیت کے اندر اپنا نام نہیں لکھ سکتے، نہ اس کو ولدیت کے اندر اپنے نام کے ساتھ اس کو پکار سکتے ہیں۔ اور یہ آیات کس وقت نازل ہوئیں؟ یہ اس وقت نازل ہوئیں کہ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اپنا بیٹا بنا لیا، اور ان کا ہوا یہ تھا، بہت مختصر سا عرض کرتا ہوں، وقت تھوڑا ہے، باتیں اور بھی کرنی ہیں، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے ابھی 7-8 سال کی عمر کے بچے تھے، تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ
وہ سفر پر جا رہے تھے، ننیال جا رہے تھے، تو راستے میں کسی نے ان کو لوٹ لیا اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی ماں سے جدا کر لیا اور ان کو گرفتار کر لیا اور ان کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ تو یہ بکتے بکاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید لیا تھا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ بہت سمجھدار ہے، بڑا فرمانبردار ہے، بہت سمجھدار بچہ ہے، تو کیوں نہ میں تحفے کے اندر اپنے شوہر کو دے دوں۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش فرما دیا کہ یہ بچہ سمجھدار ہے، آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ تو جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ تھے وہ بہت پریشان رہتے تھے اور سارا دن پورا مہینہ لگاتار ان کو روزانہ تلاش کرتے تھے کہ ہائے میرا بیٹا کہاں گیا۔ ظاہر ہے کسی باپ کا بیٹا گم ہو جائے، بچھڑ جائے تو باپ کو کہاں نیند آتی ہے، ماں کو کہاں سکون آتا ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہا کرتے تھے کہ میں اگر پوری زندگی بھی مجھے سفر کرنا پڑا، میں پوری زندگی سفر کرتا رہوں گا، لیکن زید بن حارثہ کو میں تلاش کر کے چھوڑوں گا، اس لیے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ان کی بڑی دکھ بھری باتیں تھیں۔ تو ان کو کسی نے جا کر بتلایا کہ ہم تمہارے بیٹے سے مل کر آئے ہیں، وہ مکہ المکرمہ کے اندر ہے، اور پورا پتہ بتلا دیا۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور بہت ساری دولت بھی ساتھ لی کہ وہ جس کا غلام ہوگا اس کو ہم پیسے دے کر اپنے بیٹے کو خرید کر ہم لے کر آئیں گے۔ تو جب آیا تو دیکھا کہ وہ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں، تو وہ آ کر ان کے والد عرض کرنے لگے کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کو واپس بھیج دیں۔ تو ان کے والد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آپ زید سے پوچھ لو، یہ اگر جانا چاہے تو میں تم سے پیسے بھی نہیں لوں گا، بغیر پیسوں کے اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ان کے باپ بہت خوش ہوا اور فرمانے لگا کہ یہ تو آپ احسان پر احسان کر رہے ہیں کہ اگر آپ بہت زیادہ پیسے لے کر ہمارا بچہ ہمارے سپرد کر دیتے، یہ بھی آپ کا احسان تھا کیونکہ ہمارا بچہ ہمیں مل گیا۔ آپ پیسے بھی نہیں لے رہے، بغیر پیسوں کے بڑی عزت کے ساتھ ہمارے بیٹے کو ہمارے ساتھ روانہ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ تو بہت بڑا احسان کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ ان سے پوچھ لو، وہ اگر جانا چاہتا ہے تو اس کو لے جاؤ، اگر وہ رہنا چاہتا ہے یہاں پر تو میں زبردستی نہیں بھیج سکتا۔ تو جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے زید انہیں تم جانتے ہو؟ تو وہ فرمانے لگے کہ جی حضور میں جانتا ہوں، یہ میرے ابا ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جانا چاہو تو اپنے باپ کے ساتھ جا سکتے ہو، تمہیں میری طرف سے اجازت ہے، اگر رہنا چاہو تو تمہیں اختیار ہے۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر باپ سے مشورہ کیے، بغیر سوچے سمجھے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی غلامی پر میں سب آزادی کو قربان کر دوں گا، آپ کی غلامی مجھے میسر ہو گئی، آپ اتنے اچھے ہیں، میں آپ کی خدمت میں رہ رہا ہوں، میں آپ کی غلامی میں رہنے کو ترجیح دیتا ہوں، مجھے دنیا جہان کی آزادی پسند نہیں ہے۔ جس کو سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی کو کیا خبر ان کی اسیری میں مزہ کیا ہے۔ حضور کا جو قیدی بن جائے، جو حضور کا غلام بن جائے، فرمایا کسی کو کیا خبر ان کی اسیری میں مزہ کیا ہے، تڑپ کر جان دے دیں گے اگر مجھ کو رہا کر دیں۔ اگر یہ مجھ کو رہا کر دیں گے تو ہم تڑپ کر جان دے دیں گے، ہم ان کی اسیری میں، ان کی غلامی میں رہنا ہم یہ پسند کرتے ہیں۔ تو باپ نے بھی کہا کہ بیٹا کیا کہہ رہے ہو، ذرا سنبھل کے بولو، میں تمہارا باپ ہوں، یہ میرے ساتھ چچا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ نہیں، میں حضور کی خدمت میں ہی رہوں گا۔ تو جب یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جذبات دیکھے، تو جذبات دیکھ کر ان کو مجمع میں لے کر آئے، فرمایا کہ لوگوں سن لو، یہ زید میرا بیٹا ہے،
یہ پہلے تو میرے پاس غلام ہونے کی حیثیت سے رہ رہا تھا، یہ زید کو میں نے آج کے بعد اپنا بیٹا بنا لیا ہے، لہٰذا آج کے بعد زید بن حارثہ نہ کہنا، زید بن محمد کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو جب یہ فرمایا کہ زید بن حارثہ نہ کہنا، زید بن محمد کہنا، تو لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، اور ان کے جو باپ تھے اور چچا تھے وہ خوشی خوشی واپس چلے گئے، بڑے اطمینان کے ساتھ، پرسکون کے ساتھ، کہ ہمارا بیٹا عزت میں ہے، ہمارا بیٹا مزوں میں ہے، ہمارا بیٹا خوشی میں ہے۔ وہ خوشی خوشی بیٹے کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب زید بن محمد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، جو آیات میں نے ابھی تلاوت کی اور ان کا ترجمہ بھی پڑھ کر سنایا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، فرمایا کہ زید بن محمد نہ کہو، زید بن حارثہ ہی کہو۔ فرمایا کہ جو جس کا حقیقی باپ ہے اسی کے ساتھ اس کی نسبت کی جائے گی، دوسرے باپ کے ساتھ، دوسرے باپ کی طرف ان کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ فرمایا لہذا تم زید بن حارثہ ہی کہو گے، زید بن محمد نہیں کہو گے۔ ان آیات کے اندر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، فرمایا کہ تم اپنے منہ بولے بیٹوں کو اپنا بیٹا نہ بناؤ، اپنا حقیقی بیٹا نہ سمجھو۔ ذالکم قولکم بافواہکم، فرمایا کہ یہ صرف اور صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپوں کے ساتھ کے ناموں کے ساتھ ہی پکارو، یہ بات انصاف والی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اگر تم کسی کا بیٹا لے کر پال لیتے ہو اور اس کی پرورش کرتے ہو، لہذا تم اس کے باپ کے خانے میں اپنا نام لکھتے ہو یا لکھواتے ہو شناختی کارڈ کے اندر، جہاں پر بھی، تو تم یہ ظلم کرنے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ انصاف نہیں ہے۔ اور یہ صرف یہ اتنی بات نہیں ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منع فرما دیا کہ زید بن محمد نہیں کہا جائے گا، زید بن حارثہ ہی کہا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے باپ کی جگہ پر کسی اور کا نام لکھتے ہو یا لکھواتے ہو، کسی اور کے بیٹے کی ولدیت میں اپنا نام لکھواتے ہو، فرمایا کہ سن لو، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ فرمایا کہ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ آج دیکھیں معاشرے کے اندر دین اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم کسی کا بچہ لے کر پالو نہ، جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ دوسرے کا بچہ لے کر پال سکتے ہیں، ان کی پرورش کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن جس طرح ہم مسلمان ہیں، ہم تمام کام کے اندر شریعت کو دیکھیں گے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری دیں گے اور شریعت سے پوچھیں گے کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے احکامات کیا ہیں، ہمارے لیے حکم کیا ہے، شریعت ہماری رہنمائی کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیت الخلاء جانے کا طریقہ، آنے کا طریقہ، استنجے کا طریقہ، کس چیز کے ساتھ استنجا کرنا ہے، کس چیز کے ساتھ استنجا نہیں کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی چیزیں امت کو سمجھائی۔ تو اتنے بڑے بڑے معاملات ہم چاہیں کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ اپنے معاملات طے کریں گے، جو ہمارے جی میں آئے گا ہم وہ کرتے رہیں گے، تو پھر ہم امتی کیسے ہیں، ہم مسلمان کیسے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے کیسے ہیں، ہمارا اسلام کیسا ہے؟ اسلام کا تو معنی ہی جھکنا ہے، اسلام کا لفظی ترجمہ جھکنا ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے، آدمی ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسلام کا مطلب ہی یہ ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی کسی کے بچے کو لے کر اس کی پرورش کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر میں رونق بڑھانا چاہتا ہے، شریعت نے بالکل منع نہیں کیا، لیکن اس کو شریعت کے احکامات معلوم کرنا ہوں گے کہ میرے اس معاملے کے اندر شریعت میرے بارے میں کیا رہنمائی کر رہی ہے۔ تو شریعت کی رہنمائی یہ ہے
کہ اس کی ولدیت کے اندر اپنا نام نہیں لکھا جائے گا، ایک مرتبہ بھی نہیں لکھا جائے گا، جو اس کا حقیقی باپ ہے اسی کا نام لکھا جائے گا۔ اگر وہ اپنا نام لکھتا ہے یا لکھواتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ تو اس لیے ایسے معاملات کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو ایسے معاملات کے اندر دو چیزوں کی بہت زیادہ احتیاط کرنا ضروری ہے۔ دو خرابیاں بہت زیادہ لازم آتی ہیں، دو خرابیاں۔ شریعت نے ان خرابیوں کا حل بھی بتلایا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت سے پوچھیں تو دین اسلام ہماری رہنمائی کرے گا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم اس طرح نہ کرو، تم اس طرح کر لیا کرو۔ شریعت ہمیں اس کا حل بتلائے گی کہ تم اس طرح نہ کیا کرو، تم اس طرح کر لیا کرو۔ اب وہ دو خرابیاں کون سی ہیں؟ وقت بھی تھوڑا ہے، تو ان میں سے ایک جو بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آدمی کوئی بچہ کسی کا لے کر پالتا ہے، لے پالک بیٹا، منہ بولا بیٹا، تو ایک خرابی معاشرے کے اندر تو یہ ہوگی کہ جب جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے حقیقی باپ کا نام لکھا جائے گا۔ اب جو دو خرابیوں سے بچنا ضروری ہے، تو ایک خرابی یہ کہ جب یہ باپ جو ہے فوت ہو جائے گا تو اس کی وراثت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو منہ بولا بیٹا ہے۔ جو لے پالک بیٹا ہے اس کا وراثت کے اندر کوئی ایک ذرے برابر کا بھی حصہ نہیں ہے، شریعت نے اس کا حصہ رکھا ہی نہیں ہے۔ تو معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لوگ بے اولاد ہوتے ہیں تو کسی کا بچہ لے کر پال لیتے ہیں، یا اولاد ہے اور بچہ لے کر پال لیا، تو وراثت کے اندر جب اولاد نہیں ہے تو اس کے باپ کے مرنے کے بعد، تو جس نے لے کر پالا ہوا تھا اس کے مرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو ساری زندگی اس کے گھر میں وقت گزارتا ہے وہ سارے مال کا وارث بن جاتا ہے کہ اس کا بیٹا میں ہوں، حالانکہ شریعت نے ایک ذرے کا بھی اس کو مالک نہیں بنایا، اس کو وارث نہیں بنایا۔ یہ کتنی بڑی خرابی ہے۔ شریعت نے خود وراثت کے احکامات تقسیم کیے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر نماز کا حکم دیا کہ تم نماز پڑھو، نماز کی اتنی تفصیل قرآن پاک کے اندر نہیں ہے۔ نماز کے مسائل، نماز کے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، لیکن وراثت کے احکام بھی حضور نے بیان فرمائے، لیکن قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ خود تقسیم فرما دی۔ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ تقسیم فرمائی کہ فلاں کو اتنا حصہ ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا۔ تو خرابی ایک یہ ہوتی ہے کہ وہ وارث بن کے بیٹھ جاتا ہے، جبکہ شریعت نے ایک ذرے کا بھی اس کو وارث نہیں بنایا ہے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بھی شریعت نے ہمیں بتلایا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ جس کو ہم نے لے کر پالا ہے، جو ہمارا منہ بولا بیٹا ہے، جو ہمارا لے پالک بیٹا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ اس کے لیے ہم وصیت کر جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد میری وراثت میں سے تو یہ حقدار نہیں ہے، لیکن میری وصیت یہ ہے کہ اتنا مال اس کو دے دیا جائے۔ تو وصیت جو ہے وہ تہائی مال میں جاری ہوتی ہے۔ اس کے مرنے کے بعد مال کے تیسرے حق کے اندر، مال کے تیسرے حصے کے اندر وصیت جاری ہوتی ہے۔ تو جو اگر وہ وصیت کر کے جائے گا، اگر وصیت نہیں کر کے گیا پھر اس کو ایک ذرہ برابر بھی چیز نہیں ملے گی۔ وہ اگر وصیت کر کے گیا ہے مرنے والا، تو پھر اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے تیسرے حصے کے اندر اس کی وصیت پر عمل ہوگا، باقی حصہ وارثوں کے اندر تقسیم ہوگا۔ اب اس کی اولاد تو ہے نہیں، شریعت نے اس کی بیوی کو اس کو وارث قرار دیا ہے، شریعت نے اس کے ماں باپ کو اس کا وارث قرار دیا ہے، پھر اس کے بعد شریعت نے اس کے بھائی کو وارث قرار دیا ہے، اگر بھائی بھی نہیں ہے شریعت نے اس کے بھتیجوں کو وارث قرار دیا ہے۔ یہ شریعت نے خود طے کر دیا ہے کہ اس کا مال مرنے کے بعد کس کس کو ملے گا۔ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ ایک ذرہ برابر بھی وراثت میں حصے دار نہیں ہوتا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی خرابی یہ ہوتی ہے۔ تو منہ بولا بیٹا آدمی بنائے، لیکن پھر آدمی شریعت کے احکامات بھی معلوم کرے۔ اگر آدمی اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا تو پھر خطرہ ہے کہ جب قبر میں اس سے پوچھا جائے گا کہ من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، وہ کہہ دے گا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نے تو اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہے، میں نے وراثت کے احکام، منہ بولے بیٹے کے احکامات، ہر احکامات، کاروبار میں نے اپنی مرضی سے کیا،
میں نے اگر کسی کا بیٹا لے کر پالا تو اس میں نے شریعت کی ذرہ برابر بھی کوئی رعایت نہیں کی، کسی سے پوچھنا ہی گوارا نہیں کیا، تو پھر وہ قبر میں کیا جواب دے گا کہ میرا رب کون ہے؟ جس رب کا حکم ہی ہمیں گوارا نہیں ہے، جس نبی علیہ السلام کا حکم ہی ہمیں گوارا نہیں ہے، جس دین کا حکم اور احکامات پر چلنا ہمیں گوارا نہیں ہے، تو پھر قبر میں منہ سے یہی نکلے گا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرا دین کون ہے۔ جب دین کے مطابق چلا ہوگا، نبی علیہ السلام کو پہچانا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا حکم مانا ہوگا، تو پھر قبر میں وہ ڈٹ کے کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے۔ ایک تو اس خرابی سے بچنا ضروری ہے۔ دوسری بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بچہ لے کر پال لیا تو وہ اگر گھر کے اندر بیوی کا محرم نہیں ہے، محرم سے مراد یہ کہ بیوی کا وہ بھانجا نہیں ہے، بیوی کا بھتیجا نہیں ہے، بیوی کا محرم نہیں ہے، تو وہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا وہ گھر کے اندر غیر مرد ہے، وہ گھر کے اندر غیر محرم ہے۔ پوری گھر کی خواتین کا ضروری ہے کہ وہ اس سے پردہ کریں۔ یہ بچہ بڑا ہو کر جس کو اماں جان پکار رہا ہے، اس کے ساتھ تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ جس کو یہ اماں کہہ رہا ہے، اگر وہ بیوی کا بھانجا نہیں ہے، وہ اگر بیوی کا بھتیجا نہیں ہے، اس کا محرم نہیں ہے، اس کا غیر محرم ہے، تو یہ جس کو ماں کہہ رہا ہے اور وہ اس کو بیٹا کہہ رہی ہے، ان دونوں کا تو آپس میں نکاح جائز ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر یہ اکیلے گھر کے اندر تنہا وقت بھی گزار رہے ہیں، جو کہ حرام ہے۔ نحوستے اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہیں ایسے معاملات کرنے والوں کے گھروں پر۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ موٹر سائیکل کے اوپر اکٹھے سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا ہوں، میں اپنی ماں کو بازار لے کے جا رہا ہوں، وہ بھی بیٹا کر رہی ہوتی ہے، حالانکہ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر بچہ لے کر پالا جائے تو اس معاملے کے اندر یہ احکامات کا خیال کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ بیوی کا بھانجا ہو یا بیوی کا بھتیجا ہو، کل کو وہ بڑا ہو تو وہ بیوی کا محرم ہو، بیوی اس کی خالہ ہو یا اس کی پھوپھی ہو۔ تو اگر یہ بھی صورت نہیں ہے تو شریعت نے اس کا حل بھی ہمیں بتلایا ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ ہم اس کی ضرورت تو محسوس کریں کہ ہم نے شریعت سے پوچھنا بھی ہے، ہم نے دین کے مطابق چلنا بھی ہے، ہم نے اپنی قبر آخرت کو سنوارنا بھی ہے، ہم پوچھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ تو اس کا حل بھی شریعت نے بتلایا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ جب وہ بچہ چھوٹا ہے، ابھی مدت رضاعت کے اندر ہے، ابھی اس کے دودھ پینے کا زمانہ چل رہا ہے، تو اس وقت اگر اس کے پاس اولاد نہیں ہے، بچہ لے کر پال رہا ہے، بیوی اس بچے کی خالہ نہیں ہے، اس کی پھوپھی نہیں ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ اپنی خواتین میں سے کسی خاتون کا دودھ اس بچے کو پلا دیا جائے۔ تو جب دودھ اس بچے کو پلا دیا جائے گا تو وہ رضاعی رشتہ دار بن جائے گا۔ مثال کے طور پر اب جو بیوی ہے وہ اپنا دودھ تو نہیں پلا سکتی، لیکن اپنی بہن کا دودھ اس بچے کو پلا دے، تو جب بہن کا دودھ پلا دے گی تو پھر کیا ہوگا، وہ بچہ اس کا رضاعی بھانجا بن جائے گا۔ وہ اپنی بھابھی کا دودھ اس کو پلا دے، جب اپنی بھابھی کا دودھ اس بچے کو پلا دے گی تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ بچہ اس کا رضاعی بھتیجا بن جائے گا۔ تو جس طرح حقیقی بھانجا، حقیقی بھتیجا، حقیقی بھائی، جو احکامات اس کے لیے ہوتے ہیں، دودھ شریک بھائی، دودھ شریک جس کو رضاعی کہا جاتا ہے، جو بھانجا بھتیجا، اس کے لیے بھی یہی احکامات ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک حل ہے اس کا، یعنی اس کا آدمی یہ حل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ حل بھی نہیں کر رہا اور وہ لڑکا بڑا ہو گیا، نوجوان ہے، تو گھر کی خواتین اس سے پردہ بھی نہیں کر رہی، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نماز چھوڑنے کے بعد خواتین کا جو سب سے بڑا جرم ہے وہ بے پردگی ہے، سب سے بڑا جرم وہ بے پردگی ہے۔ بے پردہ ہو کر غیروں کے سامنے آ جانا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے گھر ایسے ہیں، کتنے سینکڑوں ہزاروں گھر ایسے ہیں کہ جو بچوں کو لے کر پالتے ہیں لیکن شریعت کے احکامات معلوم نہیں کرتے اور ان کی ولدیت کے اندر اپنا نام لکھواتے ہیں۔ آخر میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں
کیونکہ بہت سارے ساتھی اب تشریف لائے۔ آخر میں ایک بات کو بس دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی سے بچہ لے کر پالتا ہے، اس کی ولدیت کے اندر حقیقی باپ کا نام نہیں لکھتا، اپنا نام لکھ دیتا ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جنت حرام ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے کہ آدمی بچہ لے کر پالے اور اس کی ولدیت کے اندر اپنا نام لکھ دے۔ اسی حقیقی باپ کا نام لکھا جائے گا، حقیقی باپ کے نام سے ہی اس کو پکارا جائے گا۔ اور یہ کیا پکارے گا؟ اس کے لیے قرآن پاک میں حکم آ گیا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، فرمایا کہ یہ تمہارا دینی بھائی ہے اور تمہارا دوست ہے۔ تم اس کو بھائی کہہ سکتے ہو، دوست کہہ سکتے ہو۔ آخری بات کہ عام معاشرے کے اندر جو عام طور پر چھوٹے بچوں کو شفقت اور پیار کی وجہ سے بیٹا کہہ دیتے ہیں، بیٹا اس طرح نہ کرو، بیٹا ادھر آؤ، بیٹا بات سنو، تو یہ کہنا جائز تو ہے، لیکن مفسرین کرام نے اس آیت شریفہ کے تحت لکھا کہ یہ بھی کہنا بہتر نہیں ہے۔ یہ کہنا جائز تو ہے، یعنی حرام نہیں ہے، آدمی گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی یہ بھی نہ کہے۔ یہ بھی کہنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ جو عام معاشرے کے اندر چھوٹے بچوں کو شفقت کی بنیاد پر، پیار کی بنیاد پر بیٹا بیٹا ہر کسی کو کہتے رہتے ہیں، تو یہ جائز ہے، لیکن اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے۔ یعنی جائز کا مطلب یہ کہ یہ حرام نہیں ہے، اس پر وہ سخت وعید نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو قرآن پاک تمہارا بھائی کہہ رہا ہے، تمہارا دوست کہہ رہا ہے، اور ہم کہیں کہ جی یہ چھوٹے سے بچے کو ہم کیسے بھائی کہہ دیں، ہم کیسے دوست کہہ دیں؟ قرآن پاک تو کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی سمجھ کے مطابق نہیں چلنا چاہیے، قرآن پاک کے فیصلے کے مطابق، دین کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔